اکثر اعتراض شیعیان اہل بیت پہ کیا جاتا ہے کہ ہم بھی امام حسین کو مانتے ہیں، یہ نہیں کہ دوسرے امام حسین کو نہیں مانتے۔ ہم بھی یزید کے اس فعل کی مذمت کرتے ہیں کہ اس لعین امام حسین کو شہید کیا۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ فعل بہت برا تھا، لیکن ہر سال عزاداری کرنا، ہر سال غم منانا، اتنا خرچہ کرنا، نظر نیاز علم کالے کپڑے پہننا، یہ مردہ پرستی ہے۔ اتنا خرچہ اگر کرنا ہے تو قوم کی کسی بھلائی میں کیجئے، کسی اور کاموں میں کیجئے۔ تو اس عمل کو ایک ایسی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ جیسے ہم کوئی برا عمل کر رہے ہیں۔ جب انسان قرآن سے دور ہو جائے، تعالیم رسول سے دور ہو جائے، تو اسے اپنے فکر میں جو بدعتیں پیدا ہو گئی ہیں، جو خطور پیدا ہو گئے ہیں، اس کی وجہ سے وہ بہت آل محمد و آل محمد سے دور ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں بٹھا دیجئے کہ کربلا ایک واقعہ نہیں ہے، کربلا ایک سرزمین کا نام نہیں ہے کہ آپ سے بولا جائے کربلا کیا ہے، آپ بولیں عراق میں ایک شہر ہے جس کا نام کربلا ہے۔ آپ کو بولا جائے آپ شیعہ کیا مناتے ہو، تو یہ کبھی مت کہا کرو کہ ہم ایک واقعہ منا رہے ہیں، ہم ایک قصہ تھا کربلا کا جسے ہم منا رہے ہیں، لوگوں کو سنا رہے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کربلا ایک تہذیب کا نام ہے، کربلا ایک کلچر کا نام ہے، کربلا ایک فکر کا نام ہے، کربلا ایک خاص طرز زندگی کا نام ہے، کربلا قوموں کو زندگی کرنے اور اس کا سلیقہ گزارنے اور راہ و رسم کا نام ہے۔ لیکن دشمن کی یہی کوشش ہے کہ کربلا کو محدود کیا جائے قصے میں۔ ٹی وی پہ آپ دیکھتے ہیں، بلاتے ہیں مولانا کو اور بولتے ہیں بتائیے کربلا میں کیا ہوا تھا، ایک قصے کی حد تک محدود کیا جائے۔ اور جب آپ اس قصے کو سناتے ہو تو فوراً بولتے ہیں کہ بھئی قصہ تو ایک بار سنایا جاتا ہے، یہ کیا طریقہ ہے کہ ہر سال محرم کا چاند نظر آتا ہے اور بار بار آپ اس قصے کو دہراتے ہو، بار بار اس قصے کو سناتے ہو۔ تو یہاں پہ ان کو جواب دینے کی ضرورت ہے کہ کربلا قصہ نہیں ہے، کربلا تہذیب ہے۔ ہمارے بچے فرش عزا پہ قصے سننے نہیں آتے، حسین سے زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھنے آتے ہیں۔ ورنہ اگر کربلا نہ ہوتی تو آپ کو شیعوں کا کوئی اور رنگ نظر آتا۔ اگر کربلا نہ ہوتی، اس ملک میں جتنا شیعوں نے ملک کی سالمیت کے لیے کردار ادا کیا، یہ کردار آپ کو نظر نہ آتا۔ ورنہ القتل بالقتل، اگر ہمارے گلے کٹ رہے تھے تو ہم بھی گلے کاٹتے نا، لیکن نہیں، ہمیں کربلا نے صبر کا درس دیا، ہمیں کربلا نے تہذیب کا درس دیا۔ ورنہ سامنے سے گالی آتی تو ہم بھی گالی کا جواب گالی سے دیتے نا، لیکن حسین نے کہا نہیں، تو صفین میں علی کے لشکر کا ماننے والا ہے، کسی اور کا ماننے والا نہیں کہ تو گالی کا جواب گالی سے دے۔ رہی بات یہ کہ قصہ عجیب ہے کربلا کا، اگر یہ صرف قصہ ہوتا تو اس قصے کو رونما ہونے سے پہلے رسول اتنا یاد کیوں کرتے؟ جس طرح آج ہر مسلمان کو پتا ہے حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، ظہور ہوا نہیں پر سب کو پتا ہے کہ حضرت مہدی آئیں گے، برملا پتا ہے، کسی سے حضرت مہدی کا آنا چھپا ہوا نہیں ہے۔ یعنی ایک واقعہ ہوا نہیں ہے، لیکن اس واقعے کے آنے کی پہلے سے ایسے خبر دی گئی ہے کہ آئیں گے، کس طرح نماز پڑھائیں گے، کہاں پہ ظہور کریں گے، کس شہر میں اپنی حکومت کی بنیاد رکھیں گے، سب کو پتا ہے۔ کوفے میں بنیاد ہوگی، کعبے کی دیوار پہ ٹیک لگا کے آواز دیں گے انا بقیت اللہ فی الارض، میں اللہ کی وہ باقی نشانی ہوں زمین خدا پر۔ اسی طرح واقع کربلا کے رونما ہونے سے پہلے یہ نہیں کہ صرف رسول خدا، جناب آدم سے لے کر جناب خاتم تک ہر نبی کو بتایا گیا کہ حسین کی عظمت کیا ہے، حسین کا مقام کیا ہے۔